اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک نہایت ہی سبق آموز واقعہ میں آپ کے گوش گزار کروں گی۔ سید جزائری اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے خدمتگاروں اور سپاہیوں کے ساتھ سامان سفر تیار کر کے ایک روز شکار پر گیا۔ جب وہ پہاڑ کے دامن میں دوپہر کا کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھا تو ایک شاہین نے اچانک آ کر سامنے سے بھنے ہوئے مرغ کو پلک جھپکتے ہی اٹھا لیا اور تیزی سے اڑتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ یہ بھنا ہوا مرغ کھانا چاہتا تھا لیکن وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شاہین کا پیچھا کریں اور مرغ کو واپس لے کر آئیں۔ فوراً ہی لشکر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ شاہین کا تعاقب کرتا ہوا پہاڑ کے دامن میں جا پہنچا۔ بعد میں جب سپاہیوں نے دیکھا کہ شاہین پہاڑ کی دوسری جانب جا چکا ہے تو فوراً یہ سپاہی گھوڑوں سے اتر گئے اور پہاڑ کی بلندی پر جا پہنچے۔ پہاڑ کی دوسری جانب پہنچنے کے بعد انہوں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ان کے سامنے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا، اور بھنا ہوا مرغ دسترخوان سے اٹھا کر لانے والا شاہین بڑے مزے سے اس شخص کی مہمان نوازی کر رہا تھا۔ وہ پرندہ اپنی چونچ سے گوشت نوچ نوچ کر اس شخص کے منہ میں ڈال رہا تھا، اور اس کے بعد وہ اڑا اور اپنی چونچ میں کہیں سے پانی لے کر آیا، پھر اس نے یہ پانی بھی اس شخص کو پلا دیا۔ سپاہی اس شخص کے قریب پہنچے اور اس کے ہاتھ کھول کر پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے سپاہیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا کہ میں ایک تاجر ہوں، تجارت کے سلسلے میں اپنا مال و اسباب لے کر جا رہا تھا کہ اسی راستے میں ڈاکوؤں کا سامنا ہو گیا۔ وہ میرا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے بھی قتل کر دیں، لیکن میں نے التجا کی کہ وہ مجھے جان سے نہ ماریں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں اسی بات کا ڈر ہے کہ تم کسی طرح آبادی تک پہنچ جاؤ گے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اور میرے خچر کو باندھ دیا اور چلے گئے۔ پھر دوسرے دن یہ پرندہ میرے لیے کہیں سے روٹی لے کر آیا۔ ناظرین محترم، آپ اندازہ فرمائیں اللہ تعالیٰ کس طرح اسباب پیدا فرماتا ہے اپنے بندے کے لیے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کسی طرح میرے لیے روٹی لے کر آیا اور آج بھنا ہوا مرغ لے کر آیا ہے۔ روزانہ 2 مرتبہ یہ پرندہ میری مہمان نوازی کرتا ہے۔ جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس کی زندگی میں ایک بہت ہی بڑا اور عجیب و غریب انقلاب آیا۔ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت کی خدائی سے ہم غافل ہیں جو اس انداز میں اپنے بندے کو رزق فراہم کرتا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنی حکومت سے کنارہ کشی اختیار کی اور اپنے زمانے کا بہت ہی بڑا عابد و زاہد شخص بن گیا۔ ناظرین محترم، اگر ہم غور کریں اللہ رب العزت نے کس طرح انتظام فرمایا ہے۔ ایک پرندہ صبح کے وقت اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور وہ رزق کی تلاش کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے رزق عطا فرماتا ہے اور شام کو جب وہ اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں ایسی جگہ سے تمہیں روزی عطا کروں گا کہ جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ لائک اور شیئر کیا کریں ویڈیوز کو، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔